واجبات طے کیے گئے ہیں ان کا علم واجب ہے، جو سنتیں ہیں ان کا علم سنت ہے، جو مستحبات ہیں ان کا علم مستحب ہے۔ طہارت کا علم سب کے لیے ضروری ہے، نماز کا علم سب کے لیے ضروری ہے، روزے کا علم سب کے لیے ضروری ہے۔ جس کے پاس نصاب ہے پیسے کا، زکوٰۃ کا علم اس پر فرض ہے۔ جس کو حج کرنے کی قدرت حاصل ہے، حج کا علم اس پر فرض ہے۔ جو شادی کر رہا ہے، اسلامی شادی کے احکام جاننا اس پر فرض ہے۔ جو کاروبار کرتا ہے، دکان رکھتا ہے، کارخانہ چلاتا ہے، کمپنی قائم کرتا ہے یا کمپنی میں ملازم ہے، لین دین کرتا ہے، اس پر اسلامی طریقے لین دین کا علم فرض ہے۔ اگر کوئی قدم بھی بغیر علم کے اٹھایا جائے گا تو وہ قدم جاہلیت پر مبنی ہوگا، جہالت پر مبنی ہوگا، اس کا اسلام سے کوئی رشتہ و ناتا نہیں ہوگا۔ اسلام اور علم کا چولی دامن کا ساتھ ہے، لہذا پہلی ذمہ داری مسلمانوں کی طے پائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے ذریعے کہ مسلمانوں میں سے ہر فرد کو صاحب علم بننا ہے، جو علم نبی لے کر آئے ہیں اس کو سیکھنا ہے۔ اور جب وہ علم حاصل کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ ساری معلومات ملتی چلی جائیں گی جن معلومات کے ساتھ اس زندگی کا سلیقہ جڑا ہوا ہے۔ یہ زندگی مہذب طریقے پر گزاری جاتی ہے، یہ زندگی مفید بنائی جاتی ہے، اور اس زندگی میں خوش بختی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں آخرت کی خوش بختی نصیب ہوتی ہے۔ جس کی زندگی یہاں کی صحیح ہوتی ہے وہ آخرت کی زندگی اسی کی صحیح ہوتی، اور جس کی یہاں کی زندگی صحیح نہیں ہوتی وہاں کی زندگی بھی اس کی صحیح نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلی بات جس کا مطالبہ ہے وہ علم ہے۔ علم سے ہی توحید کا پتہ چلتا ہے، علم سے ہی رسالت واضح ہوتی، علم سے ہی آخرت کا تعین ہوتا، علم سے ہی ثواب اور سزا اور جزا کا علم حاصل ہوتا ہے، معلومات حاصل ہوتی۔ علم ہی ہے جس سے انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی بندگی کس طرح کرنا ہے، لوگوں سے معاملات کس طرح انجام دینے ہیں، دنیا میں کیسے جینا ہے، مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان کیا حدود اللہ تعالیٰ نے متعین فرمائی ہیں۔ جتنے بھی مسائل زندگی کے ہیں یہ سارے مسائل اسی علم سے واضح ہوتے چلے جاتے ہیں، لہذا اس علم کے راستے پر قدم رکھا جاتا ہے اور اس کو پھر عمل میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ عمل میں تبدیل کرنے کے لیے سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا جائے۔ علم کی بنیاد پر جو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا اس بات کا اعلان کیا جائے کہ خدا کے علاوہ کوئی عبادت کے بندگی کے لائق نہیں، وہی معبود ہے، وہی مسجود، وہی مالک ہے، وہی غالب ہے، وہی قادر ہے، وہی نگراں ہے، سارے تصرفات اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ لہذا جتنے بھی بندے ہیں انسان ہیں اس دھرتی پر، صرف مسلمان نہیں، جو خطاب ہے وہ پوری انسانیت سے ہے۔ نبی پوری انسانیت کے، قرآن پوری انسانیت کے لیے، اسلام پوری انسانیت کے لیے، یہی اللہ کی طرف سے طے شدہ مذہب، اس کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں سب باطل، جن کو خدا کی طرف سے اجازت حاصل ہے ہی نہیں، گڑھے ہوئے، تراشے ہوئے، بنائے ہوئے، ڈھالے ہوئے انسانوں کے وضع کردہ خدا تعالیٰ نے جس دین کو وضع کیا ہے اس کا نام الاسلام ہے۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف یہ ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے، اس کی مکمل اطاعت کی جائے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اسلام سے ہٹ کر اور کسی عقیدے اور کسی نقطۂ نظر اور کسی نظام حیات کو اگر کوئی شخص چاہے گا تو یاد رکھے کہ اللہ کے ہاں اس کو قبول نہیں کیا جائے گا اور اسے سوائے گھاٹے اور نقصان کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ اسلام جو اللہ نے عطا فرمایا اس میں ایک طرف تو اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ ہے کہ جو چیز بھی ہوگی وہ خدا تعالیٰ کے حکم سے ہوگی، حلال وہ ہے جس کو خدا نے حلال کیا، حرام وہ ہے جس کو خدا نے حرام کیا، دین وہ ہے جس کو خدا نے بتایا۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، فرمایا کہ ہدایت صرف اللہ کی ہدایت ہے، ہدایت اللہ کے علاوہ کہیں اور سے نہ مل سکتی ہے، اور اگر ملتی ہے تو وہ غلط ہے۔
اس پر اعتماد کرنا صحیح نہیں. گائیڈنس اللہ عطا فرماتا ہے، اور اگر اس رہنمائی سے صرف نظر کر کے کسی اور رہنمائی کی طرف نگاہ دوڑائی جائے گی اور انسان کہیں اور سے طلب کرے گا، بھیک مانگے گا، تو فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. کہیں فرمایا مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. کہ اگر تم لوگوں کے نظریات کے پیچھے چلے، لوگوں کے فلسفوں کے شکار ہو گئے، اگر تم نے دوسروں کے عقیدے اختیار کیے اور ان کے سسٹم کو اپنایا جو غیر اسلامی بنیادوں پر قائم ہے، تو تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں ملے گی. اللہ کی نصرت اٹھا لی جائے گی، مارا جائے گا، مصائب آئیں گے، کوٹا جائے گا. خدا تعالیٰ سزا دیتا رہے گا. خدا انہی کا ساتھ دیتا ہے جو اللہ کے دین کا ساتھ دیتے ہیں. فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم جما دے گا، پھر تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. جب خدا کی طرف سے تمہاری مدد طے ہو جائے گی تو یقین رکھو اس بات پر دنیا کی کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی. کوئی سیاست کامیاب نہیں ہو سکتی. اسلحہ بیکار ہو جائیں گے جب خدا تعالیٰ کی مدد طے ہو جائے گی. لیکن مدد کے لیے خدا تعالیٰ نے ضابطے ارشاد فرمائے ہیں. کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو ڈٹے رہو، مقابلے پر جمے رہو، مورچے پر اپنے قدم جما کے رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، تم کامیاب ہو گے. تمہاری کامیابی کا خدا تعالیٰ کی طرف سے وعدہ. لیکن اس کا جو نظام ہے اس میں اطاعت الہی، اطاعت رسول اور اطاعت امیر، ان تینوں چیزوں کی ذمہ داری مسلمانوں پر ڈالی گئی ہے تاکہ ان کی پوری زندگی منظم و مربوط ہو جائے ایک مٹھی کی طرح، ایسی کہ جس میں کہیں شگاف نہ ہو، خلا نہ ہو. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو اللہ کی بات مانو اور اللہ کے پیغمبر کی بات مانو اور اپنے دینی ذمہ داروں کی، اپنے امیر کی بات مانو. حضرت مولانا سید ارشد مدنی اس وقت آپ کے امیر ہیں، اور جب آپ کے امیر ہیں تو ان کی بات ماننا اللہ اور رسول کی بات کے بعد فرض قرار دیا گیا ہے. اس دائرے میں جو دین کا دائرہ، اگر کوئی دین سے باہر جاتا ہے تو اس کی اطاعت